تو یہ شکر ادا کرو کہ ہیلتھ کے ساتھ، صحت کے ساتھ کئی چیزوں کا شکر ادا کرنا ہے۔ تیرا شکر ہے میرے مالک کہ تو نے 30 دن صحت کے ساتھ رکھا کہ میں تیرے پاس آ سکا، کھا سکا، افطار کر سکا صحت کے ساتھ، اور ہزاروں نعمتیں تو نے کھلائی، کاؤنٹلیس نعمتیں تو نے کھلائی، تیرا شکر ہے۔ اس لیے کہ جتنا تم شکر ادا کرو گے اتنا تمہاری اللہ نعمتوں میں اضافہ کرے گا۔ کاؤنٹلیس نعمتیں کھلائی۔ آپ ذرا سا ذہن کو پیچھے لے کے جاؤ کہ سب کانٹیننٹ میں کیسے ایسے لوگ ہیں کہ ان کے بھی 30 دن ہوئے لیکن ان کے پاس افطار میں کچھ نہیں تھا، ایک روٹی نہیں تھی، آدھا کھجور تھا، تو اور آپ کے پاس افطار میں ہزاروں نعمتیں۔ تو یہ ذہن میں ضرور رکھو کہ اللہ ہم کو بھی ادھر پہنچا سکتا تھا، ویسے ہی کر سکتا تھا، لیکن اس نے تمہارے اوپر رحم کیا اور ہزاروں نعمتیں تمہارے سامنے رکھی، اور بالکل صحت کے ساتھ رہے، کوئی بیماری نہیں آئی، کچھ نہیں ہوا۔ اور سب سے بڑا شکر ادا کرو کہ تم کو توفیق ملی کہ تم اللہ کی عبادت کر سکتے، تم نے شب قدر گزاری، تینوں راتیں عبادت میں گزاری، وقت عبادت میں گزارا۔ یہ شکر ادا کرو کہ اللہ you have given us chance، تو نے مجھے ہم کو موقع دیا کہ میں تیری عبادت کر سکا، لیکن جیسی کرنا تھا عبادت میں نے ویسی، جو تیرا شکر ادا کرنا تھا ویسا تیرا شکر ادا نہیں۔ اتنی نعمتیں کھا کے بھی میں ناشکر ہی رہا۔ تو یہ دعا کرو کہ آج آپ کو تھینک یو بولنا اللہ کو لازم ہے، لازم ہے، لازم ہے، مست ہے، مست، کہ مالک تیرا شکر ہے۔ اس لیے کہ آپ کو پورا 11 مہینے گزرنا ہے، 11 مہینے آپ کا رزق کھلا رہے گا، تو تم شکر ادا کرو گے، تھینک یو بولو گے اللہ کو، تو پورا 11 مہینے تمہارا رزق کھلا رہے گا۔ اور یہ دعا بھی ضرور کرنا کہ مالک جس طرح اس سال تو نے اتنی نعمتیں دی، اتنی عبادت کا موقع دیا، اللہ آئندہ سال بھی ماہ رمضان اسی طرح صحت کے ساتھ ہم کو دینا، اور اسی طرح ہم تیری عبادت کرنا اور نعمتیں دینا، اور مجھے پلیز اور مجھے بھی موقع دے کہ اس سال میں نے تیرے نام پہ کچھ نہیں دیا، میں نے تیرے بندوں کے ساتھ کوئی کام نہیں کیا، تیرے بندوں کو کوئی ہیلپ نہیں کی۔ آپ بولیں گے نہیں میں نے تو کی، ارے بابا جتنی بھی کی وہ کوئی خاطر میں نہیں ہو۔ یہ بولو یہ سال مجھے موقع نہیں ملا، مالک give us chance، یہ موقع دے کہ پورا سال میں تیرے بندوں کی خدمت کر سکوں۔ افضل ترین عبادت اور افضل ترین دعا کہ تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ سال جو دی اس سے کہیں زیادہ مجھے آئندہ سال دے، اور کل سے مجھے پھر توفیق دے کہ پہلی شعبان سے لے کے 29 شعبان تک میں تیری عبادت کروں اور تیرے بندوں کی خدمت کروں، ہیلپ کرو، مدد کرو، اور ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ ساری جو آپ کے ساتھ یہ سال ہوا اس کا شکر ادا کرو، اور یہ بھی شکر ادا کرو کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے موقع دیا کہ میں نے ایام عزا میں ذکر مولا مشکل کشا کیا۔ اللہ ہماری نسلوں میں اللہ تیری وحدانیت اور اہل بیت کی محبت باقی۔ یہ اتنا دوستو لازم ہے کہ شکر کہ اللہ نے تم کو یہ دیا، الحمدللہ الذی جعلنی من امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے امت محمدی میں بھی ایسے گھر میں پیدا کیا کہ جہاں سے مجھے ولایت امیر المومنین ملی۔ یہ شکر ضرور ادا کرنا۔ اور پھر میں بول رہا خیال کرو، سوچو کہ کتنے لوگوں کی عید ہو رہی اور کتنے لوگوں کی عید نہیں ہو رہی۔ بہرحال میں نے بہت آپ سے ریکویسٹ کی اور آپ نے سنا اور آپ نے مدد کی لوگوں کی، مولا آپ کو سلامت رکھے۔ اور جتنا شکر ادا کرو گے نا، چوتھے امام یہی کہتے دیکھو سامنے رزق آیا میرا مولا اللہ کا شکر۔ اس سال اتنے لوگوں کی شہادتیں ہوئی، اتنے لوگ تکلیفوں میں، تو بس یہ دعا کرو کہ اللہ نے تم کو زندگی دی ہے، یہ جو زندگی تم کو دی ہے وہ آئندہ سال اللہ کے لیے اور کچھ کرنے کے لیے، اس لیے کہ یہ رمضان گزر گیا نا، اب یہ سمجھو کہ آئندہ رمضان ملے گا یا نہیں ملے گا، nobody knows، کسی کو پتا نہیں کہ آئندہ رمضان ملے گا یا نہیں ملے گا۔ دعا کرنا ہے افطار کے وقت کہ پروردگار آئندہ رمضان مجھے صحت کے ساتھ دے انشاءاللہ، کہ میں تیری کچھ عبادت کر سکوں۔ اور
पूरा साल तेरे दीन की, तेरे बंदों की खिदमत कर सकूं। और ये सबसे बड़ी दुआ है दोस्तों, अगर दीन की खिदमत करने का मौका मिल गया, अल्लाह के बंदों की खिदमत करने का मौका मिल गया, तो इससे बड़ी बात क्या है। कल इंशाअल्लाह ईद करेंगे, आप नमाज को जाएंगे, आपने फितरे सब दिए होंगे, अल्लाह का शुक्र है, सबको पता है फितरा दिया होगा। लेकिन कल भी मौका है, कल एक सुबह में जब जाओ ईद के लिए, इंडिया पाकिस्तान में तुम्हारे रिश्तेदार हैं, उनको माफ कर दो। जिससे भी नाराज हो, जिससे भी नाराज, माफ करके एक फोन कर लो। और गरीब रिश्तेदार जिनसे तुम्हारी बातचीत नहीं है, जिनसे तुम नाराज हो, देखिए पैसे वाले से कोई नाराज नहीं होता, जिसका स्टेटस होता उससे कोई नाराज नहीं होता, उससे तो अपने हम टर्म्स बना के रखते। नाराज किससे होते हैं? जो गरीब है, जिसका कोई स्टेटस नहीं है, जो परेशान है, उसको तुम नाराज अगर हो तो उससे राजी हो जाओ। बेहतरीन ईद वो है कि तुम सारे मोमिनीन और मोमिनात से राजी हो, और ये बोलो, ये सोच के फोन करो। देखिए आपका एक फोन, कोई आपका पैसा खर्च नहीं कर रहा, वो फोन पैसे वैसे खर्च नहीं होते, आपको सबको मालूम, फ्री फोन कर लो। फोन करके एक आपने अगर किसी गरीब को, अपने रिश्तेदार को फोन किया लंदन से, उसकी ईद वही हो गई। कितना खुश हो जाएगा कि मेरे भाई ने, मेरी बहन ने, मेरे फलां रिश्तेदार ने मुझे फोन किया, उसका दिल इतना बढ़ जाएगा कि यार आज तो ईद हो गई मेरी, इसलिए कि उनका फोन आ गया। तो बहरहाल जो मुझे मैसेजेस ईद के दे रहा था वो यही थे कि कोशिश करो कि सबसे राजी हो जाओ, तो फिर तुम अल्लाह की बारगाह में जाके जब हाथों को उठा के नमाज पढ़ के खुनूद पढ़ोगे कि अल्लाह तुम मेरे ऊपर रहम कर, तो सारी रहमतें आएंगी। 30 दिन आपने बहुत इबादतों में गुजारा ना, बहुत अल्लाह को राजी करने की पूरी कोशिश की, और अल्लाह आपसे राजी भी हो गया। लेकिन अब बंदों से राजी, ऐसा अगर बंदों से तुम राजी हो गए, बंदों से अगर राजी हो गए, तो समझो अल्लाह तुमसे राजी है, मासूम तुमसे राजी, मौला तुमसे। मौला हुसैन की सीरत देखो, मौला हुसैन की सीरत देखो। हम तो हुसैनी हैं ना, हम तो मौला हुसैन के मानने वाले, हम मौला हुसैन से मोहब्बत करने वाले, हम 14 मासूमीन से हमारी मोहब्बत है ना। हर इमाम का यही शेयर था, हर इमाम ये करता था ना। और मौला हुसैन की मिसाल है कि जनाब हुर को कैसे माफ किया, एक सेकंड में हुर का एक जुमला कि मौला मुझे माफ कर दो, मौला ने उठा के सीने से लगा के कहा मैंने भी माफ किया, मेरे खुदा ने भी तुझे, और ऐसा माफ किया और ऐसी इज्जत मिली हुर को कि आज हुर उस मकाम पे पहुंच गया। तो बहरहाल दोस्तों, एक ही रिक्वेस्ट थी, एक ही ख्वाहिश थी कि सबसे राजी हो जाओ, ईद सही माना में ईद सेलिब्रेट करो। ईद का मतलब ये नहीं है कि मैं बेहतरीन खाने खाऊं, बेहतरीन लिबास पहनूं और सिर्फ अपने लिए। ईद वो है, मेरा मौला मुश्किल कुशा ये कहते, ईद वो है कि अगर सुबह से शाम तक तुमने अल्लाह की इताअत की है तो वो तुम्हारी ईद। आपने इताअत की, आप माशाल्लाह ये, लेकिन अब इतनी एहतियात करने के बाद अब कल से अपनी लाइफ को 180 डिग्री बदलना है। जैसा रमजान में एहतियात करते थे, आप रोजे में जैसे एहतियात करते थे, रोजे में जैसे अपने आप को बचा के रखते थे, हर गुनाह से बचा के। मैं ये नहीं मतलब खुदा ना खासा कोई गुनाह करो, लेकिन रोजे में हम जो बचाते थे ना, अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखते थे, उसी अंदाज से माह रमजान की कल से लेके आइंदा साल अपने आप को बचा के रखो। इतने एक महीने की प्रैक्टिस हो गई आपको। कोई मिक्स गैदरिंग्स में नहीं गए, कोई बैक बाइटिंग नहीं करे, कोई गॉसिप नहीं करे, बहुत ही एहतियात के साथ बहुत गुजारा। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप रोजा रखो, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप ये करो जो मुसल्ले पे बढ़ जाओ, नो, अपनी नॉर्मल लाइफ में रहो लेकिन एहतियात करो। अगर कोई आके तुमसे बात भी करता है किसी के बारे में तो उसको वहीं पे स्टॉप कर दो, बोल दो नहीं भाई देखो अभी रमजान खत्म हुआ और मुझे गुनाह में मत डालो, मैं किसी की बात नहीं सुनता। इसलिए कि हर आदमी की अच्छी बात सुनो, उसकी कोई नेकी आके बयान कर रहा तो जरूर सुनो और दुआ करो कि अल्लाह मुझे भी तौफीक दे। लेकिन अगर कोई और इधर उधर की बात कर रहा
تو سٹاپ. یہ بہت ہوگا کل، عید کا دن ہے، لازم ہوگا جب آپ عید ملنے جائیں گے لوگوں کے پاس تو وہ علماء نے یہ کیا، وہ مولانا نے یہ کیا، اور چاند کا یہ مسئلہ، بابا چاند کا مسئلہ تھا تو تم کر لیتے. کسی کے بارے میں، چاند کے بارے میں جو ہم اپنے مجتہدین کو بولتے ہیں، جو ہمارے ان کو بولتے ہیں، علماء کو بولتے ہیں، یہ کبھی اپنی عید خراب مت کرو، اپنی عید خراب مت. آپ کو کرنا تھا آپ کر لیں. اب بیٹھ کے محفل میں چار لوگوں کے سامنے علماء کی عزت پہ وہ کر رہے ہیں، یہ کبھی نہیں، یہ کبھی نہیں کرنا. شیعہ نے حیدر کر رہا ان چیزوں سے اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرتا. اپنی عید کو خراب مت کرو، اس لیے کہ آپ دیکھیے کل سے شیطان تو آزاد ہے اور اتنے دن کی عبادت کو وہ 100% خراب کرنے کی کوشش کرے گا. بٹ یو ہیو ٹو بی ویری اسٹرانگ، یو ہیو ٹو بی ویری اسٹرانگ. کوئی ایسی ٹاپک پہ بات، کوئی کرنے آیا بھی، کوئی کرنا چاہتا بھی ہے تو just stop. بھائی کیوں خراب کر رہے اپنے عمل؟ ہو گئی نا امید. علماء کو نہیں بولو، کبھی کسی عالم دین کو نہیں بولو، کسی کو بھی نہیں بولو. عالم دین تو بہت بڑی بات ہے، کسی کو نہیں بولو. عید کے دن جہاں بھی آپ وزٹ کریں گے ضرور وزٹ کرو لوگوں کے پاس، عید ملو. غریب اگر انڈیا پاکستان میں جو مجھے سننا ان سے بھی کرو، غریب سے بھی ضرور، اس کے گھر جا کے 5 منٹ کے لیے بھی شیر خورما کھاؤ غریبوں کے پاس، وہ فائدہ. پیسے والا بہت تک جاؤ، ضرور جاؤ، 2-3 دن تک جا سکتی، چھٹی ہے آپ کے انڈیا پاکستان. تو آپ جو ہے جاؤ غریبوں کے پاس ضرور جاؤ، 5-6 رشتہ داروں کے پاس ضرور جاؤ، جو غریب رشتہ دار ہیں ان کے پاس. اور بچوں کو، غریب بچوں کو عیدی دو. انڈیا پاکستان والوں کو غریب بچوں کو عیدی دو، عیدی دو، کچھ دو لیکن دو. اس لیے کہ یہ اتنا ضروری ہے کہ وہ لوگ خوش ہو جائیں. اگر آپ لندن سے بھیجنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور بھیج دو، لیکن یہ بہت ضروری ہے دوستو، یہ انتہا سے زیادہ ضروری ہے کہ اب آپ نے جو عبادت کی اس کو پروٹیکٹ کرنا ہے، اس کی حفاظت کرنا ہے، چھوڑ نہیں دینا. آپ نے ماشاءاللہ اتنی عبادتیں کی ہیں 30 دن میں، لیکن اب اس کو خالی ہاتھ مت چھوڑ دو، اس کو آزاد مت کر دو. شیطان ساری عبادتوں کو خراب کرے گا. تو آپ کا فرض ہے کہ ان عبادتوں کو جو آپ نے کی ہے اس کا پروٹیکشن کرو. پروٹیکشن کیسے ہوگا؟ کہ کوئی ایسی بات مت کرو کہ جس سے تمہارے اعمال خراب ہو جائے، اور وہ بھی عید کے دن. عید کے دن کیا کوئی دن بھی نہیں کر سکتے آپ ٹرائی کرو ذرا تو معلوم ہو یار کہ میں نے روزے رکھے. آپ اگر کوئی پوچھے بھی ارے تم پہلے تو ایسے نہیں تھے اب کیوں ایسے ہو گئے، بولے بھائی میں نے روزے رکھے، میں اللہ کا مہمان تھا، اب کم از کم اس کی بات تو سن. تو کوشش کرو، ٹرائی کرو. میں یہی بول رہا سب کو، ساری میری ماں بہنوں کو بول رہا ہوں. عورتوں میں بھی ہوگا کہ ایسا ہو گیا ایسا ہو گیا، ڈزنٹ میٹر کیسا بھی ہوا، 30 دن تو ہو گئے نا، شکر ادا کرو. ایک دن اور مل گیا نا. اس پہ گوسپ بہت چلے گی کہ کیوں ہوا ایسا اور ایسا کیوں ہوا، اور رمضان میں ان کے پاس یہ ہوا تھا، افطار میں ان کے پاس یہ ہوا. یہ سب نہیں سن، کوئی فائدہ نہیں. There is no use. یہ یاد رکھو، کوئی یوز نہیں. بلکہ اعمال کو خراب کرنا، اپنے روزوں کو خراب کرنا، اپنی افطاریوں کو خراب کرنا، اپنی عبادتوں کو خراب کرنا. اب آپ کا کام ہے. اللہ نے موقع دیا ہے، اللہ نے موقع دیا، اللہ has given you chance to pray. آپ نے کیا، عبادتیں کی ماشاءاللہ، تیسری عبادتیں کی. اللہ نے چانس دیا، موقع دیا، توفیق دی. اب آپ کیا کریں گے؟ سب کو ضائع کر دیں گے. وہ آپ کے ہاں اسی کہ جب اس نے موقع دیا اس عبادتوں کو تو اس عبادتوں کی حفاظت کرو کہ یہ عبادتیں تمہارے آگے کام آئیں گی، آخرت میں کام آئیں گی، ڈے ٹو ڈے لائف میں کام آئیں گی، پورا 11 مہینے کام آئیں گی. یہ ساری کی ساری عبادتیں آپ کو کام آئیں گی کہ اگر آپ نے اس کی حفاظت کری، اس کا اجر، اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں جو ملیں. ورنہ پھر اسٹرگل کرو. اب آپ کو اسٹرگل کرنا نہیں ہے. اب ایسا اپنے گھروں کو بنا لو جیسے رمضان میں بنائے تھے کہ نعمتوں کا نزول ہوتا ہے. ایسا اپنے گھروں کو بنا کہ تمہارے گھر ایسے بن جائے کہ اب نعمتوں کا نزول مسلسل ہوتا ہے انشاءاللہ. بس دوستوں زیادہ وقت نہیں ہے آج. بہرحال تھینک یو ویری مچ. 30 دن آپ نے مجھے سنا، میں آپ کے ساتھ تھا. میرے لیے بھی دعا کرنا. بس مجھے آپ کی دعا چاہیے، دعا کرنا انشاءاللہ. اور بس میری بھی دعا یہ ہے کہ جو سن رہا ہے میرے چینل پہ، ماشاءاللہ آپ نے عبادتیں کی، مجلسیں سنی اور گریہ کیا، اس کے ساتھ آپ دعا دیں. بس دعا دیں کہ ہر عبادت چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی اللہ کے بارگاہ میں قبول انشاءاللہ. بس کل خوشی بنانا، بہترین خوشی بنانا. انشاءاللہ مولا آپ کے گھروں میں خوشیاں دے.
اور اتنی خوشیاں دے کہ آئندہ سال تک مولا آپ کو اس کا اجر عظیم دے. کل اپنے مرحومین کو مت بھولو. جب کل موقع ملے آپ جہاں پر بھی ہیں اپنے اپنے جو آپ کے قبرستان ہیں، جو آپ کی گریو یارڈز ہیں، جہاں آپ کے رشتہ دار، آپ کے ماں باپ دفن ہیں، ضرور جاؤ. کل ان کے پاس ضرور جاؤ، اس لیے کہ وہ تمہارا انتظار کریں گے. جیسا جب تک زندہ تھے ہر آدمی عید کے دن اپنے مرحومین کی لحد پہ جاتا. عید کے دن جب ماں باپ زندہ تھے تو آپ ان سے ملنے جاتے تھے، ہر آدمی جاتا تھا، ہر بیٹا بیٹی گرینڈ چلڈرن سب جاتے تھے. اب وہ نہیں ہے. بچوں کو لے کے جاؤ، اپنے بچوں کو لے کے جاؤ، لے کے جا کے بولو یہ تمہارا گرینڈ فادر ہے، یہ تمہاری گرینڈ مدر ہے. جاؤ، عید کے دن ان کی لحد پہ جانا لازم ہے. وہ انتظار کرتے، جا کے فاتحہ پڑھو، زیارت مولانا حسین، زیارت وارثہ پڑھو، پڑھ کر دعا دو اور بولو کہ آپ کی دعا چاہیے. عید کے دن ماں باپ کی دعا اگر تم کو لگ جائے تو اس سے بہتر کیا. ماں باپ کے نام پہ کوئی صدقہ دو کر کہ عید کا دن ہے، اللہ میں ماں باپ کے نام پہ یہ دے رہا، ان کے درجات کو بلند فرما. اور اپنے زمانے کے امام کی زیارت ضرور پڑھو، امام زمانہ کی زیارت ضرور پڑھو، اور ان کے ظہور کی، ان کی سلامتی اور ظہور کے لیے ضرور دعا کرنا. سلامتی اور ظہور کے لیے کل ضرور دعا کرنا کہ اللہ میرے مولا کو سلامت رکھ. ان کے صدقے میں پوری دنیا کے شیعہ حیدر کرار محبان آل محمد کو سلامت رکھ، اور میرے مولا کے ظہور میں تاجیل فرما، اور ہم کو مولا کے ناصروں میں اور انتظار کرنے والوں میں شمار فرما. کل کی دعائیں بہت جلدی قبول ہوتی. تو والدین کے پاس جائیے، جا کے آئیے، اور اس کے بعد یہ طریقہ جو ماں باپ کے پاس عید کے دن جاتے ہیں، یہ طریقہ خاندان اہل بیت کا بھی. بس میں نے مجلس ختم کر دی. تھینک یو ویری مچ. آپ سب کا شکر گزار. اہل بیت چینل کو اسی طرح پروموٹ کرتے رہو، اسی طرح ان کے ساتھ تعاون کرتے رہو. اب یہ نہیں کہ آپ نے رمضان میں بہت کر لیا اب بالکل ریلیکس ہے پھر نیکسٹ ٹائم دیں گے، نہیں. جتنا آپ تعاون کر سکتے اتنا تعاون کرو. اب شب جمعہ کی مجالس ہیں، آپ مکمل ان کے ساتھ ان کو سپورٹ کرو کہ اس چینل کی وجہ سے یہ سب سے بڑا فائدہ کہ پوری دنیا میں اہل بیت چینل کی مجالس کو، اہل بیت چینل کے پروگرامز کو دنیا نے دیکھا، ہزاروں لاکھوں لوگوں نے دیکھا. اس کا سارا ثواب آپ کو ملے گا انشاءاللہ انشاءاللہ. بس مجلس میں نے ختم کر دی. 2-3 منٹ انشاءاللہ. دوستو جیسا میں نے ابھی کہا آپ سے کہ عید کا دن جب آتا تھا ہم لوگ سب اپنے مرحومین کے پاس جاتے. یہ روایت خاندان اہل بیت کی ہے جو میں نے کہا کہ جاؤ اپنے بزرگوں کے پاس، جاؤ اپنے ماں باپ کے پاس. کربلا کے بعد جب اہل حرم واپس آئے، بس میں نے ختم کر دی مجلس. اہل حرم جب واپس آئے، آنے کے بعد جب پہلی عید آئی رمضان کی، پہلی عید آئی، دوستو میری مظلوم شہزادی زینب سلام اللہ علیہ، شہزادی ام کلثوم، ساری بیویوں کو لے کے خبر رسول پر گئے، خبر مظلوم شہزادی کی لہر پہ گئی. بس جب گئی خبر سرکار، ساری بیویاں ساتھ تھیں، گئی، جا کے نانا کو سلام کیا، کہا کہ یہ عید وہ عید ہے رمضان کی کہ جو میں اپنے ماں جائے کے بغیر کر رہی. بس تڑپ تڑپ کے نانا کو پرسہ دیا کہ آج میرا بھیا نہیں ہے، میرا بھیا کربلا میں آرام کر رہا. نانا گھر لٹ گیا، بچے ذبح ہو گئے. گھر خوب پرسہ دے کے ساری بیویاں اپنے اپنے وارث کو یاد کریں. جب واپس آ رہی تھی، بس 2 منٹ میں ختم کر رہا ہوں، جب واپس آ رہی تھی تو بی بی لیلا نے زور سے صیحہ کیا، شہزادے علی اکبر کو یاد کیا اور غش کھا کے گری. غش کھا کے گری. جیسی غش کھا کے گری، غش سے افاقہ ہوا تو بی بی زینب نے پوچھا کہ بی بی اتنے عرصے کے بعد اتنی شدت کے ساتھ علی اکبر کیسے یاد آ گئے؟ اب ماں کا جملہ سنو، دل تڑپ جائے گا، تڑپ کے رو گے. ماں نے تڑپ کے کہا، شہزادی بیوی سے کہا، بیوی آج عید کا دن ہے، مدینے کے جوان ایک دوسرے سے گلے مل رہے، ارے ہائے میرا علی اکبر ہوتا،
وہ بھی اسی طرح گلے ملتا. اتنی شدت کے ساتھ ماں کو یاد آئی. کیسے نہیں آئے گی دوستو؟ سارے جوان گلے مل رہے اور علی اکبر نہیں ہے. بس سوچ کے رو رہی تھی کہ ہائے میرا علی اکبر جس کا سینہ ایسا زخمی ہوا تھا، جس کے شادی کے ارمان تھے، لیکن میرے بچے کا لاشا آیا. اب بغیر علی اکبر کے یہ پہلی نیند ہے، میں کیسے گزاروں؟ عزیزو یہ کہتی تھی کہ ہائے بیٹا تم تو جا کے سو گئے، تیری ماں زندہ کیسے رہے؟ علی اکبر بغیر تمہارے کیسے زندہ رہوں؟ الہی سیدی و مولایا، پروردگار میرے شہزادے کا واسطہ ہماری یہ مختصر سی مجلس کو قبول فرما لے. پروردگار جتنی پوری ماہ رمضان میں مجالس ہوئی اس کو قبول کر لے، بیوی کی بارگاہ میں قبول ہو جائے. اللہ ان مجالس کے صدقے میں ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف کر دے، روزوں کو قبول فرما لے، دعاؤں کو قبول فرما لے. آئندہ سال تک ان مجالس کا واسطہ، معصومین کا واسطہ، کربلا والوں کا واسطہ، میرے مولا مشکل کشا کا واسطہ، اللہ آئندہ سال تک سارے شیعہ حیدر کرار محبان آل محمد، ہمارے تمام علماء، ذاکرین، مجتہدین، ماتمدار مراد عالم کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما. جنت البقیع، جنت المعلا، جناب حمزہ اور اہل بیت کی قبروں پہ سایہ کر کے روشن کر.